ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي أمين مكين كريم حنين رب رحيم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بقدر حسنه جماله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نہایت واجب القدر میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، آقا کے غلام اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کے کرم اور اس کے فضل سے اور حضور نبی کریم احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم رمضان المبارک کے آخری اشراء میں جمعہ میں حاضر ہیں اور شاید کہ جمعہ الوداع ہو. ہماری زندگی میں نہ جانے کتنے جمعہ الوداع گزر گئے، مگر ہم میں سے کتنے ایسے جنہوں نے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ پہ عمل کرتے ہوئے بہت سے کاموں کو الوداع کہہ دیا، بہت سے گناہوں کو الوداع کہہ دیا، بہت سی نافرمانیوں کو الوداع کہہ دیا. رمضان تو ہر سال آتا ہے، مگر کتنے ایسے ہیں جو پچھلے سال ہمارے اندر موجود تھے اور اس سال وہ قبر کی مٹی کے نیچے. آئیے اپنے تسلسل کے موضوع کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. اور رب کی طرف رجوع کا سوچتے ہیں تاکہ ہم اس کی طرف ایسے آگے بڑھیں کہ دوبارہ پلٹ کر اس راستے پہ نہ چلیں جس کو وہ پسند نہیں کرتا. دوبارہ ان راہوں کی طرف نہ بڑھیں جن راہوں پہ اس نے حد لگا دی ہے. مگر پتہ نہیں کیوں ہماری زندگیاں دن بہ دن اس راہ کی طرف گامزن نہیں ہونا چاہتی اور ہم کرنا نہیں چاہتے. آج چند ان لوگوں کی باتیں، مثالیں آپ
آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جنہوں نے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کا اعلان سنا تو پھر گناہ کو ایسا خیر بات کہا، ایسا خیر بات کہا کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں گئے، اور پھر رب نے انہیں بلند مقام عطا فرمایا۔ ان میں سب سے پہلے حضرت بشر الحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک جوان ہے اور جوانی ساری نشے اور شراب میں بیت رہی ہے، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جس لمحے کسی نے انہیں بغیر نشے کے دیکھا۔ ایک دن اسی عالم میں، نیم مدہوشی کے عالم میں، شراب میں دودھ ہے، نشہ طاری ہے، اور حالت یہ ہے کہ انہیں علم ہی نہیں کہ میرے پاؤں پہ جوتا ہے یا نہیں ہے۔ شراب خانے سے باہر نکلتے ہیں، سفر کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، اس نیم مدہوشی کے عالم میں اچانک نظر زمین پہ پڑتی ہے، اور دیکھتے کیا ہے کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے، اور اس ٹکڑے پر اللہ رب العزت کا نام لکھا ہے۔ اب اس نام کو اٹھاتے ہیں اسی مدہوشی کے عالم میں، اسی نشے کے عالم میں، چومتے ہیں، اس سے گندگی صاف کرتے ہیں، جاڑتے ہیں، اور اٹھا کے اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آج ہم بھی، بلکہ ایک بہت بڑا ایونٹ چل رہا ہے اور چلتا ہے ہر اتوار کو بھی اور عام الدین کو بھی، ہمارے عظمت قرآن والے بھائی ہیں، وہ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اور مقدس ناموں کو مختلف جگہوں سے اٹھاتے ہیں، بہت بڑا اجر کا کام ہے۔ اور سوال یہ ہے، میں ان کی بابت نہیں کر رہا، سب کے لیے یہ کر رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر کوئی جسے ایمان اللہ نے دیا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ اگر اسے کوئی ایسا کاغذ مل جائے، چیز مل جائے جس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہو، کوئی مقدس نام لکھا ہو، تو اٹھا کے رکھ دیتے ہیں۔ مگر یہ وہ کام جو بشر الحافی کو مل رہا ہے، یہ نہیں مل رہا، اس مقام پہ کوئی نہیں جا رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہوش کھو کے اصل ہوش میں تھے، مدہوشی کے عالم میں بھی ایسا ہوش پا گئے تھے، ایسا ہوش پا گئے تھے کہ رب کا نام دیکھا اور اس کو اٹھایا، صاف کیا، اوپر رکھ دیا۔ رب نے کہا تم نے میرے نام کو عظمت دی ہے، جا بشر ہم تیرے نام کو عظمت دیتے ہیں۔ اب اسی عالم میں اللہ نے دل میں توبہ کا احساس پیدا کیا، اور آپ نے اللہ کی طرف رجوع کی،
اور اپنے رب کی طرف ایسی رجوع کی کہ ساری زندگی دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں لوٹے. اور حافظ کہتے ہیں ننگے پاؤں والے کو نشہ اتنا تھا، مدہوشی کا عالم یہ تھا کہ پتہ ہی نہیں کہ پاؤں پہ جوتا ہے یا نہیں، مگر جب توبہ کر لی اور اثر ہوش آ گیا تو دیکھا کہ پاؤں پہ جوتا نہیں. ساری زندگی پھر جوتا نہیں پہنا کہ رب نے مجھے توبہ کی توفیق دی تھی تو میں نے جوتا نہیں پہنا. اور پھر رب نے مقام کیا دیا؟ رب نے مقام یہ دیا کہ جب تک آپ زندہ رہے بغداد شہر کی کسی گلی میں بھی جہاں سے آپ روٹین میں گزرتے تھے کوئی جانور گوبر نہیں کرتا. اور امام احمد بن حنبل جیسے لوگ، امام احمد بن حنبل جیسے لوگ جو وقت کے بہت بڑے مفتی ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں، اپنے زمانے کے بہت بڑے مجدد ہیں، وہ اکثر ان کی مجلس میں آ کے بیٹھتے تو لوگ کہتے کہ اے احمد بن حنبل، شریعت کا علم آپ کے پاس زیادہ ہے، آپ اس دیوانے کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ تو آپ جواب دیتے کہ بے شک شریعت کا علم میرے پاس زیادہ ہے مگر شریعت والے کا علم بشر الحافظ کے پاس ہے. تم مجھ سے شریعت کی خبر لینے آتے ہو، میں بشر الحافظ سے شریعت والے کی خبر لینے آتا ہوں. جب تک زندہ رہے کسی جانور نے رستے میں گوبر نہیں کیا. ادب اتنا آ گیا. اب سوال ہے ان جانوروں کو، بغداد کے جانوروں کو کس نے بتا دیا تھا کہ اس گلی سے بشر الحافظ ننگے پاؤں گزرتا ہے، تم نے گوبر نہیں کرنا؟ رب جانوروں کے دل کے حال بھی بدل دیتا ہے اور ان کو بھی ادب سکھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تم نے اس راہ پہ جاتے ہوئے میرے ولی گزرتا ہے اور اس کا احترام یوں کرنا ہے. فجر کا پہر ہے، اب فجر کا وقت ہے، لوگ نماز پڑھ کے واپس لوٹے گھر کی طرف، دیکھتے کیا ہے کہ گلی میں گوبر پڑا ہوا ہے. ان میں سے ایک شخص کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے لگتا ہے آج بشر الحافظ زندہ نہیں رہا، کیونکہ جب تک زندہ تھا بغداد کی گلی میں گوبر نہیں. یہ عالم اس چیز کا ہے کہ انہوں نے رب کی طرف رجوع کر لیا. اب راجع اللہ ہو گئے تھے، ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ کا سفر طے کر لیا تھا، تو پھر رب نے بھی جانوروں کو کہا تھا میرے بشر کا حیا کرنا. دوسرے نمبر پر حضرت فضیل ابن عیاض، وہ روایت کرتے ہیں. ابن عطا نے تذکرۃ الاولیاء میں سے روایت کہ حضرت فضیل ابن عیاض ایک راہزن ڈاکو تھے، جوان تھے، مگر رستے میں جاتے ہوئے لوگوں کو لوٹ لیتے، عورتوں کے جو ہے وہ زیورات اتار لیتے. توبہ کا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ایک دن آپ اسی رستے میں بیٹھے ہیں کہ چند خواتین کا گزر ادھر سے ہوا. جب خواتین کا گزر وہاں سے ہوا تو انہوں نے سوچا، جانتی نہیں تھی کہ یہ فضیل ابن عیاض ہے جو رستے میں لوٹ لیتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو آگے فضیل بیٹھا ہو اور ہمیں لوٹ لے. انہوں نے اپنے زیورات اتار کے اس جوان کو دیے اور کہا یہ رکھ لو، کیونکہ ہم نے سنا ہے اس رستے پہ فضیل لوٹ لیتا. اب جو ہی یہ لمحہ آیا تو ایک حافظ قرآن وہاں قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا، سورہ زمر کی آیت نمبر 53 کی تلاوت کر رہا تھا
کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، زیادتی کر لی، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کرنے والا ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ کی آواز کانوں میں گونجی، دل کا حال بدل گیا، اور وہ قافلے والے جنہوں نے وہ زیور دیے تھے کہ رکھ لو امین بنا کر کہ یہ نو فضیل لوٹ لے، ان کو آواز دیتے ہیں قافلے والوں ادھر آؤ، یہ اپنے زیور تم لے جاؤ، تمہیں اب کوئی فضیل لوٹنے والا نہیں ہے۔ ان کا کیوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ آج خود فضیل لٹ چکا ہے۔ بس اس واقعے سے زندگی کی حالت بدلی، اور حالت ایسی بدلی کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ گئے، اور بلکہ ساری زندگی اللہ رب العزت کے جو ہے وہ اس لمحے لوگوں نے انہیں امین بنایا تھا، اور رب کے حضور توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد رب نے اپنے محبوب کی حدیثوں کا امین بنا دیا۔ حدیثیں روایت کریں اس مقام پہ پہنچے۔ ایک اور واقعہ ہے، وہ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہ ابراہیم بن ادم بالغ میں کہ بادشاہ تھے، والد کی وفات کے بعد چند دن گزرے تھے کہ آپ تخت نشین ہوئے۔ 3 واقعات نے آپ کی زندگی بدل دی، 3 واقعات نے زندگی بدل دی، اور ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کا سبق پیدا کیا۔ وہ پہلا یہ کہ چند دن ہوئے تھے ابھی تخت نشین ہیں، ایک شخص آتا ہے، آ کے کہتا ہے مجھے سرائے میں، محل ہے بادشاہ کا، اس سرائے میں، سرائے کہتے ہیں جہاں مہمان قیام کرتے ہیں، مجھے جگہ مل جائے رات گزارنے کے لیے۔ بادشاہ کے گزاران اسے پکڑ کے بادشاہ کے سامنے لا کھڑا کیا، بادشاہ سلامت یہ دیکھیں آپ کے محل کو سرائے کہہ رہا ہے۔ تو وہ اللہ والا کہتا ہے میں سرائے کو سرائے نہ کہوں تو کیا کہوں؟ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں یہ میرا محل ہے، میں بادشاہ ہوں یہاں کا۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کے اس محل میں تخت نشین ہونے سے پہلے کون تخت نشین تھا؟ ان کا میرا باپ، ان کا تیرے باپ سے پہلے، ان کا میرے باپ کا باپ، ان کا اس سے پہلے، اس نے کہا میرا دادے کا باپ، اور کہا تیرے باپ کون ہوگا؟ اس نے کہا میرا بیٹا۔ تو کہا محل آج بھی وہی ہے، تخت نشین بدلتے رہے، تیرا دادا بھی نہیں رہا، تیرا باپ بھی نہیں رہا، تو چلا جائے گا، تخت وہی ہوگا، تیرا بیٹا یہاں بیٹھا ہوگا۔ اس لیے بتا یہ سرائے نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس بات نے ہلکی سی ضرب دل پہ لگائی۔ وقت گزر گیا، کچھ دن اور گزرے کہ ایک شخص محل چھت پہ چل رہا ہے، اس کو نیچے بلایا گیا کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو کہتا ہے میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اونٹ تلاش کرنے آیا۔ اس پہ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں کہ کیا اس چھوٹے سے محل میں تجھے تیرا اونٹ مل جائے گا؟ اس نے کہا ایک چھوٹا سا اونٹ اگر اس محل میں مجھے نہیں مل سکتا تو ابراہیم بن ادم بتا اس چھوٹے سے محل میں ساری کائنات کا جو مالک ہے وہ تجھے کیسے ملے گا؟ بس ایک اور ضرب لگی دل میں، دل تھوڑا پسیج گیا، نرمی آ گئی کچھ نہ کچھ۔ ایک دن ایسا ہوا
چند لمحوں کے لیے ابراہیم بن ادم اپنے محل سے باہر نکلتے ہیں اور کنیز ان کے حلق کی صفائی کر رہی ہے، اور دوران صفائی جب بیڈ شیٹ ٹھیک کر رہی تھی تو اچانک گدے کے اوپر ہاتھ رکھا تو اس میں نرمی محسوس ہوئی۔ بادشاہ کے حرم کا جو بیڈ تھا اس پہ بستر پہ آرام کرنے کو دل چاہا، کہا میں دیکھوں تو صحیح بادشاہ کی سکون کے ساتھ لیٹتا ہے۔ بس لیٹی دن بھر کی تھکی ہوئی تھی، اچانک آنکھ لگی تھی تو اسی دوران بادشاہ بھی آ گیا، اور جب بادشاہ ابراہیم بن ادم آ گیا تو ہوا یہ بتایا گیا کہ آج کنیز نے یہ جو ہے بے ادبی کی ہے کہ آپ کے حرم کے بیڈ میں یہ لیٹ گئی تھی، اس کو کوڑوں کی سزا دی گئی۔ ادھر اس کے جسم پہ کوڑا مارا جاتا ہے، ادھر وہ ہستی ہے، جسم سے خون بھی نکل رہا ہے، جلد اکھڑ رہی ہے، مگر پھر بھی ہنس رہی ہے۔ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں تو پاگل ہے، تجھے مارا جا رہا ہے، سزا دی جا رہی ہے اور تو ہنس رہی ہے۔ کہتی ہے بادشاہ سلامت میں تیرے مقدر پہ ہنس رہی ہوں کہ جس لڑکی نے چند لمحے اس بستر پہ گزارے ہیں تو اس کی یہ سزا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں جس بادشاہ نے ساری زندگی اس بیڈ پہ گزار دی ہے اس کو سزا کتنی بڑی ملے گی۔ بس یہ وہ لمحہ تھا کہ ابراہیم بن ادم نے اپنے شاہی لباس کو پھاڑ دیا اور پھاڑ کر خراساں کی طرف نکل گئے، بلخ چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا تو وہاں جا کر ایک نہر کے کنارے بیٹھ کے گدڑی سینے لگے۔ وہاں کا بادشاہ آیا اور بادشاہ نے کہا ابراہیم بن ادم تو پاگل ہو گیا ہے، اتنا عالیشان محل چھوڑ کے یہاں فقیروں والی گدڑی سی رہا ہے۔ کہا جو مزہ اس گدڑی سینے میں آیا ہے وہ محل کے تخت پہ نہیں آیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں تجھے ایک نظارہ کرواتا ہوں۔ اسی سوئی کو نہر میں پھینکا، اس دریا میں پھینکا اور پھینک کے کہا اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی مجھے واپس کرو۔ ساری مچھلیاں لبیک کہتے ہوئے باہر نکلی اور ایک مچھلی اپنے منہ میں وہ سوئی لیے ہوئے حاضر خدمت ہوئی۔ کہا دیکھ جب تک دنیا کے تخت پہ تخت نشین رہا میرا وزیر بھی میری بات نہیں سنتا تھا، لیکن جب سے دیا کا سودا کر لیا ہے، میں نے مالک کے ساتھ سودا کر لیا ہے اور اس مالک کے حضور پیش ہو گیا ہوں، دیکھ تب سے مخلوق خدا بھی میرے تابع ہو گئی ہے اور اس نے مجھے میری بات کو لگ رہی ہے۔ یہ دو تین واقعات تھے جو آپ کی گوش گزار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی وہ ہے جس نے ساری جوانی نشے کے عالم میں گزار دی، مگر رب کے حضور توبہ کی تو رب سے مقام وہ دیتا ہے کہ جانور حیا کرتے ہوئے رستے میں گوبر نہیں کرتے کہ کہیں اس کا پاؤں ہماری زندگی میں نہ جائے۔ وہ جس نے ساری زندگی راہزنی کی تھی، ڈاکے ڈالے تھے، لوگوں کو لوٹا تھا، مگر جب سچی توبہ کر لی اور لوگوں نے اسے امین مان لیا تو رب نے بھی اسے مصطفیٰ کی حدیثوں کا امین بنا دیا اور بلند مقام دے کر عرفاء کا امام بنا دیا۔ وہ جس ابراہیم بن ادم نے ساری دنیا کو اپنا مطیع و فرمانبردار بنا رکھا تھا، اس تخت کو ٹھوکر مار کر رب کا مطیع و فرمانبردار بنا تو رب نے ساری مخلوق کو اس کا فرمانبردار بنا دیا۔ آؤ عزیز من، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری رایا تمہاری بات سنے، لوگ تمہاری بات سنے، تمہاری بات پہ لبیک کہیں اور تمہاری بات پہ کان دھریں۔ آج کچھ لوگ پریشان ہیں کہ ان کی اولاد ان کا کہنا نہیں مانتی، وہ گھٹ طویز لینے جاتے ہیں،
یہ بھی ایک عجیب رسم چل پڑی، گٹھ تویز لینے چلے جاتے ہیں۔ میرا ان سے سوال ہے، بھئی اولاد کی بات نہ ماننے پہ تم فکر مند ہو، یہ تو دیکھو کہ تم نے رب کی کتنی مانی، اس کی فرمانبرداری کتنی کی۔ فرمانبرداری صرف نمازوں میں نہیں ہے، مخلوق کی خدمت بھی فرمانبرداری میں آتی ہے، ماڑے کا حال پوچھنا بھی فرمانبرداری میں آتے ہیں، دنیا داری نبھانا بھی فرمانبرداری میں خدا بھی آتا ہے۔ آپ اس نہج پہ کتنے چلے ہیں؟ اگر نہیں تو آج ہی سے اس مسئلے کو اپنانا شروع کرو۔ اولاد تو اولاد رہ گئی، مخلوق خدا بھی تمہاری باتوں پہ لبیک کہے گی، تمہاری باتوں پہ کان دھرے گی۔ آؤ پھر پتہ نہیں زندگی میں یہ دوبارہ ہمیں لمحات نصیب ہوں یا نہ ہوں، یہ رمضان آئے یا نہ آئے۔ آؤ یہ جو 3 طاق راتیں رہ گئی ہیں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان میں ہی لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کے مسافر بنو۔ وہ کہتے ہیں اپنے رب کی طرف لوٹا، کب تک تو میرا باغی بنا رہے گا، کب تک تو مجھ سے دور رہے گا۔ اور جب کوئی اس کی طرف لوٹتا ہے تو میں نے 3 بڑی عظیم شخصیات کے واقعے توبہ کے آپ کے سامنے رکھے، چاہتے تو درجنوں بیان کیے جا سکتے ہیں، مگر سبق لینے کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔ آؤ جوانوں، میرے بزرگوں، دوستوں، اپنے حالات بدلیں اور اس رب کی طرف رجوع کریں۔ اپنے ماپ تول ناپ میں دیکھیں، اپنے کاروبار کے معیار میں دیکھیں کہ آپ کیا پورا ماپ تول کے دیتے ہیں، کہیں ملاوٹ تو نہیں ہے، کہیں 2 سوم اکٹھا تو نہیں ہوگا، کہیں ماپ تول میں پیمانہ کم تو نہیں ہے، کہیں دودھ میں ملاوٹ تو نہیں ہے، کہیں ترازو کے اندر کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے۔ اگر یہ معاملات درست ہو گئے تو یاد رکھیں اللہ تمہارے حال میں بھی بہتری کرے گا اور تمہارے معاملات میں بھی بہتری کرے گا۔ رجوع اس کی طرف کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سچی توبہ